اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ لیسن نمبر 120 ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے سے ہمارے نوجوان بچوں تک کچھ کام کی باتیں پہنچ جائیں۔ بالخصوص امام زمانہ کے حوالے سے کچھ درسوں سے مسلسل یہ گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیے، امام کو پہچاننا ہو، امام کی معرفت حاصل کرنا ہو تو علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے، کم سے کم واجبات کو نہیں جانتا، محرمات کو نہیں پہچانتا، تو پھر اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ تقوی کے حساب سے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے نامحرم سے بات کرنا، ان سے ہاتھ ملانا وغیرہ۔ ایک شخص چھٹے امام کے دور میں مولا سے ملاقات کے لیے گیا، اور جا کے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا۔ آگے بڑھ کے امام کے ہاتھ کو چومنے کے لیے اس نے ہاتھ ملانا چاہا، امام نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پریشان ہو گیا، مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ مولا نے کہا، تیرا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ میں اسے ملا سکوں، یہ آلودہ ہو گیا ہے۔ کہ مولا، میں تو آپ سے ملاقات کی غرض سے غسل لے کے آ رہا ہوں۔ کہا، کیسا غسل؟ کہا، غسل زیارت امام۔ یہ میں نے غسل لیا، اور اس کے بعد اچھے کپڑے جو میرے پاس جو بھی اس لائق تھے جو آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، میں نے وہ کپڑوں کو سلیکٹ کیا، عطر لگایا، پاک صاف ہو کے آپ کے بارگاہ میں باوضو آیا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ آلودہ ہو گیا۔ میرا ہاتھ تو صاف ستھرا ہے۔ کہا کہ نہیں، تو نے آج صبح ایک نامحرم سے اپنا ہاتھ ملایا تھا، لہٰذا میں تجھ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ آپ سوچئے، حالانکہ شرعی مسئلے کے حساب سے اگر دیکھا جائے، سور اگر خشک ہے اور آپ کا ہاتھ خشک ہے، اور آپ کا ہاتھ اس کو لگ گیا، یا کتا، تو آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، وہ جانور بھی خشک ہے، تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ کراہت اتنی ہے اس جانور میں کہ بھلے سے وہ خشک ہو، لیکن کوئی چھونا پسند نہیں کرتا سور کو یا کتے کو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم چھونا پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نامحرم سے اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن روحانی طور پہ انسان آلودہ ہو جاتا ہے۔ امام ایسے شخص سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے۔ تو ایسی ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، آفیسز میں، مارکیٹ میں، بازار میں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ امام سے ہم ملاقات کرنا چاہیں، امام سے ہم ملنا چاہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ عز و کم علمی کی وجہ سے بعض بہنیں ہم سے بحث کرنے لگتی ہیں۔ ہمارا دل پاک ہے، دل صاف ہے، لہٰذا کیا ہو جائے گا اگر ہم
بے پردہ ہے تو کیا پرابلم ہے؟ ہمارا دل تو صاف ہے۔ تو اس قسم کی باتیں وہاں آتی ہے جب علم کی کمی ہوتی ہے۔ دیکھیے جہاں دل پاک ہونے کی بات ہے، اللہ سے زیادہ کس سے دل پاک ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی بہن نماز پڑھنا چاہے، اس نے وضو کیا، اب اس کے بعد مصلی پہ جا کے بیٹھ گئی نماز کے ارادے سے، لیکن جو نماز میں چادر ہے پہننے کی، جس میں صرف چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، باقی پورا پوشیدہ ہے، سارا جسم اس سے ڈھک جانا چاہیے، اگر وہ اتار کے پھینک دے، کیا میں تو اللہ سے، میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ کے لیے، اور نماز پڑھنے کھڑی ہو جائے، ہم نے کہا چلو اچھا کھڑکیاں کھلی ہیں، کھڑکیاں بھی بند کر دی، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دروازے بند کر دیے، نماز ہوگی؟ نہیں۔ حتیٰ کہ لائٹ بھی آف کر دی، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اندھیرے میں، کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب اللہ اپنی بارگاہ میں اپنی کنیز کو بے پردہ آنا پسند نہیں کرتا تو نامحرم کے سامنے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہاں آتی ہیں جہاں علم کی کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے علم کے لیول کو بڑھاؤ۔ امام کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں لگاؤ ہو صحیح معنوں میں تو راستے مولا بناتے ہیں۔ محمد علی ترمذی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، عجیب و غریب علوم کے ماہر تھے وہ، جبکہ کسی حوزے میں نہیں پڑھے تھے وہ، عجیب و غریب۔ جب وہ جوان تھے، ابھی عالم دین نہیں بنے تھے، تو ان کا دل چاہا کہ میں عالم دین بن جاؤں۔ ان کے دو دوست تھے، ان سے مشورہ کیا تو وہ بھی تیار ہو گئے، کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ جب نکلنے کا وقت آیا تو بوڑھی ماں تھی محمد علی ترمذی کے، رونے لگی کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تم چھوڑ کے اگر چلے جاؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ اب پریشان ہو گئے، ماں کو منع بھی نہیں کر سکے۔ ان دونوں سے کہا تم جاؤ، تم تعلیم حاصل کرو، میں میری ماں کی خدمت کرتا ہوں، بوڑھی ہو گئی ہے، میں کہاں جا پاؤں گا، میں اس کا دل توڑ کے نہیں جا سکتا، اور میرے سوا اس کا کوئی ہے بھی نہیں۔ بہرحال دوستوں کو ودا کر دیا، دوستوں چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، دریا کے کنارے آ کے رو رہے تھے۔ دیکھیے علم کے لیے لگاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ رو رہے تھے، پروردگار میں عالم دین بننا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی کیسے میں جاؤں، میری ماں بیمار رہتی ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ سے ہستی نظر آئے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا؟ کیا میں عالم دین بننا چاہتا تھا، لیکن میری ماں بہت بوڑھی ہے، روتی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم سے پڑھو، ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ اب یہ روزانہ جاتے، ان سے درس حاصل کرتے، دریا کے کنارے بیٹھ کے پھر چلے آتے، ماں بھی خوش ہو گئی۔ اب دھیرے دھیرے ایسے ایسے عجیب و غریب علوم کے وہ ماہر ہو گئے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ وہی دو دوست جو حوزے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے واپس آ رہے، ان سے ملاقات کی کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، آپ سے پوچھنا ہے۔ ارے آپ تو پڑھے لکھے ہو، حوزے میں پڑھے، میں کیا بتاؤں آپ کو؟ کہا نہیں، آپ کا نام چاروں طرف اتنا مشہور ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ درپیش آیا، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد نے کہا کہ اس کا جواب ایک ہی شخص دے سکتا ہے جو ترمذ میں رہتا ہے، محمد علی، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بہترین عالم دین ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے۔ اب انہوں نے دیکھتے دیکھتے مسئلہ حل کر دیا۔ اب اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا خیر میرے جو استاد ہیں یہ ہیں کون؟ تو اس روز جب درس کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے آپ ہیں کون جو مجھے اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں اور مجھے بہترین عالم دین آپ نے بنا دیا؟ کہا میں کوئی بھی ہوں، کیا لینا دینا ہے، تمہیں علم چاہیے تھا، میں علم سکھا رہا ہوں، بس یہ سمجھو کہ میں تمہاری ماں کی دعاؤں کا اثر ہوں۔ جب تم گئے نہیں اور رنجیدہ رہنے لگے تو تمہاری ماں نے کہا پروردگار میرے بچے کے لیے کسی عالم کا انتظام کر دے جو اس کو علم سکھائے، اور ایسا علم دے جو دنیا میں انوکھا ہو۔ تو دیکھا آپ نے، سچی چاہ ہو انسان کی تو انتظام
اللہ کرتا ہے، مولا کرتے ہیں۔ تو پھر بھی انہوں نے ضد کیا، آپ بتائیے آپ ہیں کون؟ کہا میں خضر ہوں، لیکن آج کے بعد سے تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، تم کو جتنا علم سکھانا تھا میں نے سکھا دیا، یہی علم تمہارے لیے کافی ہے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا علمی معیار ہمارا کیا ہے۔ وہ جتنا بلند ہوگا اتنا ہمیں امام سمجھ میں آئے گا، اتنا ہمیں مذہب سمجھ میں آئے گا، اتنا ہم اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق زہرا و بیہا والہا بنہا، پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کاوش جو یہ چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، پروردگار لوگوں کے دلوں میں اترے اور بچوں میں ایک چینج پیدا ہو اس کے ساتھ، اور پروردگار ہمیں امام زمانہ کے عاشقوں میں شمار فرما، ان کے غلاموں میں شمار فرما، امام ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے علماء دین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔